السلام علیکم ناظرین، آپ کو میری ویڈیو میں خوش آمدید۔ دوستو، جب انسان کے سامنے موت آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، ایسی چیز جس کو انسان نے پوری زندگی بھلا دیا ہو اور وہ اچانک اس کے سامنے کھڑی ہو جائے اور اس دوران کہے گئے الفاظ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ کر دیتے ہیں۔ اور دوستو، وہ الفاظ جو ہے یعنی کہ موت کے وقت کے الفاظ جو ہے انسان کی پوری زندگی کے احساسات اور اس کی سوچ کا مجموعہ ہوتے ہیں۔ اسی لیے دوستو، جب کوئی مشہور آدمی وفات پاتا ہے تو اس کے موت کے وقت کے جو ہے آخری الفاظ جو ہوتے ہیں وہ بہت ہی بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں اور وہ بعد میں ایک تاریخ بن جاتے ہیں۔ دوستو، ہم آج کے اس ویڈیو میں کچھ ایسی ہی مشہور شخصیات کے موت کے وقت کے آخری الفاظ کا ذکر کریں گے۔ تو چلیے دوستو، بنا وقت کو ضائع کیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح۔ قائد اعظم محمد علی جناح برصغیر کے ایک بہت ہی بڑے اور نامور وکیل، سیاستدان اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے بانی بھی تھے۔ دوستو، قائد اعظم محمد علی جناح 1913 سے پاکستان کے قیام یعنی کہ 14 اگست 1947 تک جو ہے آل انڈیا مسلم لیگ کے صدر بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی آزادی کے بعد سے اپنی موت تک جو ہے پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان میں آپ کو سرکاری طور پر جو ہے قائد اعظم اور بابائے قوم کے اعزازی نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ دوستو، قائد اعظم کے ڈاکٹر محمد الہی بخش نے اپنی کتاب ود دی قائد اعظم ڈیورنگ ہز لاسٹ ڈیز میں قائد اعظم محمد علی جناح کے موت کے وقت کے آخری الفاظ کو تحریر کیا ہوا ہے۔ اس کتاب کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کے موت کے وقت کے آخری الفاظ یہ ہیں: اب میں نہیں۔ اور دوستو، ان کا کہنا ہے کہ یہ الفاظ کہنے کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح آدھا گھنٹہ بعد ہی وفات پا گئے۔ نمبر 2، پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان۔ دوستو، لیاقت علی خان ہندوستان کے علاقے کرنال میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی لاء کی تعلیم جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اس کے بعد یہ 1923 میں ہندوستان واپس آئے اور 1923 میں ہی انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی۔ اس کے بعد یہ 1936 میں مسلم لیگ کے سیکریٹری جنرل بھی بنے۔ یہ پورا عرصہ قائد اعظم کے ساتھ ہی رہے۔ دوستو، لیاقت علی خان کو 1951 میں راول پنڈی میں لیاقت باغ کے مقام پر جو ہے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ دوستو، کچھ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ لیاقت علی خان کے موت سے پہلے کے آخری الفاظ یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 3، صدام حسین۔ دوستو، صدام حسین کا شمار اپنے دور کے سب سے مشہور اور مقبول عرب حکمرانوں میں ہوتا تھا، اور انہوں نے تقریباً 30 سال جو ہے تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق پر جو ہے 30 سال حکومت کی۔ لیکن دوستو، بدقسمتی سے سال 2003 میں امریکہ نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور انہیں گرفتار کر لیا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوستو، 2006 میں 29 سال کی عمر میں انہیں سزائے موت سنا دی گئی۔ دوستو، سزا کے وقت نہ تو انہوں نے شرمندگی کا اظہار کیا اور نہ ہی معافی مانگی، بلکہ انہوں نے بڑے ہی پرسکون طریقے سے کلمہ طیبہ پڑھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد۔ ان کے آخری الفاظ مکمل نہ ہو سکے اور انہوں نے یہیں تک جو ہے اپنے الفاظ ادا کیے، اور اس کے بعد یہ آخری سانس تک جو ہے پرسکون رہے، کیونکہ دوستو ایز اے مسلم یہ ایک فخر کی بات ہے کہ ایک مسلمان کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہو جائے۔ نمبر 4، بے نظیر بھٹو۔ دوستو، بے نظیر بھٹو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سب سے پہلی خاتون وزیر اعظم بھی تھی۔ دوستو، 27 دسمبر 2007 کو جب بے نظیر بھٹو راول پنڈی میں لیاقت باغ میں جو ہے خطاب کر رہی تھی، تو اس کے بعد جب خطاب ختم ہوا تو یہ اسلام آباد کی طرف آ رہی تھی۔ یہ ابھی لیاقت باغ سے نکلی ہی نہیں تھی کہ لیاقت باغ کے مین گیٹ پر جو ہے پیپلز یوتھ آرگنائزیشن کے کارکنان جو ہے بے نظیر بھٹو کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو جو ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے گاڑی کی چھت سے جب باہر نکلی تو اس کے بعد نامعلوم افراد نے ان پر فائرنگ کرنا شروع کر دی، اور اس کے کچھ ہی لمحہ بعد جو ہے ان کی گاڑی کے قریب ہی ایک دھماکہ بھی ہوا۔ یہ دھماکہ ایک خودکش دھماکہ تھا اور یہ ایک آدمی نے کیا تھا جس نے اپنے ارد گرد جو ہے بارود کی پٹی باندھی ہوئی تھی۔
اس شخص نے خود کو بھی اور دوسرے لوگوں کو بھی موقع دیکھتے ہی تباہ کر دیا۔ دھماکے کے بعد بے نظیر بھٹو بہت زیادہ شدید زخمی ہو گئی تھی، لیکن ان کے ڈرائیور کی حالت کچھ ٹھیک تھی، اس لیے ڈرائیور نے گاڑی وہاں سے ہی بھگائی اور ہاسپٹل لے گیا، لیکن بے نظیر بھٹو زخموں کو برداشت نہ کر سکی اور وفات پا گئی۔ ڈاکٹرز کے مطابق بے نظیر بھٹو کے آخری الفاظ یہ تھے: جیے بھٹو۔ نمبر 5، چارلی چپلن۔ دوستو، چارلی چپلن اپنے دور کے ایک بہت ہی مشہور ایکٹر تھے، اور یہ نہ صرف ایک ایکٹر تھے بلکہ پروڈیوسر، سنگر، میوزیشین اور سب کچھ ہی تھے، اور یہ اپنے تمام کلپس، ویڈیوز اور فلمز خود ہی ڈائریکٹ بھی کرتے تھے اور اس کا میوزک بھی اور سب کچھ خود ہی کیا کرتے تھے، اسی لیے یہ اپنے دور کے سب سے با اثر فلم سٹار بھی تھے۔ انہوں نے خاموش فلموں سے بھی اپنی فنکاری سے لوگوں کو بہت زیادہ انٹرٹین کیا اور ہنسایا۔ اور دوستو، ان کے موت کے وقت کے آخری الفاظ یہ تھے جب ایک پادری نے ان کو موت کے وقت یہ کہا کہ خدا ان کی روح پر رحم کرے، تو اس کے بعد اس مزاحیہ اداکار نے کہا کہ کیوں نہیں، کیونکہ میری روح وہ بھی اسی سے تعلق رکھتی ہے۔ اور دوستو، یہ الفاظ چارلی چپلن کے آخری الفاظ ہی تھے۔ نمبر 6، مدر ٹریسا۔ دوستو، مدر ٹریسا ایک محسن خلق تھی اور انہوں نے لوگوں کی بہت زیادہ مدد بھی کی۔ دوستو، انہوں نے کلکتہ میں 60 برس تک غریب نادر بچوں کی کفالت بھی کی اور ان کو کھانے پینے کو بھی دیا، اور دوستو ان کا خیال بھی رکھا۔ دوستو، انہوں نے پوری زندگی انسانیت کے لیے ہی وقف کر دی۔ آپ سب یقیناً ان سے واقف ہی ہوں گے۔ یہ وہ تھی جنہوں نے اپنی پوری زندگی بچپن سے لے کر موت تک لوگوں کے لیے ہی وقف کر دی۔ اور دوستو، ان کے موت کے وقت کے آخری الفاظ یہ تھے: مسیح، مجھے آپ سے محبت ہے، مسیح، مجھے آپ سے پیار ہے۔ نمبر 7، لیڈی ڈیانا۔ دوستو، لیڈی ڈیانا ایک برطانوی شہزادی تھی اور یہ 1 جولائی 1961 کو پیدا ہوئی۔ یہ برطانیہ میں پیدا ہوئی اور انہیں ہمیشہ سے ہی فلاحی کاموں میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی ملکہ لیڈی ڈیانا کو آج گزرے 24 سال گزر چکے ہیں۔ دوستو، اس شہزادی کی موت فرانس میں ایک کار حادثے کے دوران ہوئی، اور دوستو ان کے موت کے وقت کے آخری الفاظ یہ تھے: او خدایا، یہ کیا ہو رہا ہے۔ نمبر 8، تھامس ایڈیسن۔ دوستو، اگر آپ نے سائنس پڑھی ہے تو آپ یقیناً تھامس ایڈیسن سے واقف ہی ہوں گے۔ یہ ایک امریکن انوینٹر اور سائنٹسٹ تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 1000 سے بھی زیادہ مرتبہ ایجادات کی ہیں۔ دوستو، فیمس لاسٹ ورڈز کتاب کے مطابق تھامس ایڈیسن موت سے قبل کوما سے باہر آئے تھے اور انہوں نے اپنی آنکھیں بھی کھولی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی بیوی سے یہ کہا کہ باہر کا منظر بہت خوبصورت ہے، اور دوستو اس کے بعد یہ وفات پا گئے، اور ان کے آخری الفاظ بھی یہی ہیں کہ باہر کا موسم بہت خوبصورت ہے۔ نمبر 9، مائیکل جیکسن۔ دوستو، آپ سب یقیناً مائیکل جیکسن سے واقف ہی ہوں گے۔ یہ ایک امریکن میوزیشین یعنی کہ موسیقار اور گلوکار بھی تھے، اور دوستو موسیقار ہونے کی وجہ سے چھوٹی عمر سے ہی انہیں ایک بڑا سٹار بننے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور یہ بچپن میں ہی اس کی جستجو میں لگ گئے، اور یہ بڑے ہو کر واقعی میں ایک بہت ہی مشہور سنگر اور ایکٹر بھی بنے، اور یہ دوستو اپنی اٹینشن کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور بھی ہوئے۔ انہوں نے کافی عرصہ تک امریکن فلم انڈسٹری پر راج کیا۔ دوستو، مائیکل جیکسن کے ڈاکٹر کے مطابق ان کے موت کے پہلے کے آخری الفاظ یہ تھے: مور ملک۔ اور دوستو، ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مائیکل جیکسن نے ٹیکوں اور دوائیوں کا نام مور ملک رکھا ہوا تھا، اور یہی ان کے موت کے پہلے کے آخری الفاظ بھی تھے۔ نمبر 10، امجد صابری۔ دوستو، امجد صابری پاکستان کے ایک بہت ہی مشہور قوال تھے، اور ان کا تعلق ایک صابری خاندان سے تھا، اور ان کے والد کا نام غلام فرید صابری تھا، اور ان کا پورا نام بھی امجد فرید صابری ہے۔ دوستو، مقبول صابری اور غلام فرید صابری نے قوالی کی دنیا میں ایک نیا رنگ پیدا کیا تھا، اور یہ بہت مشہور ہوئے۔ اس کے بعد امجد فرید صابری بھی بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور دوستو ایک مرتبہ کراچی میں جب امجد فرید صابری جا رہے تھے تو اس دوران ان پر نامعلوم افراد نے فائرنگ شروع کر دی، اور فائرنگ کے دوران یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس کے بعد فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا گیا۔ اور دوستو ان کے آخری الفاظ بھی یہی تھے کہ مجھے کیوں مار رہے ہو، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔
دوستو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کے بارے میں کمنٹ میں اپنی رائے لازمی دیں۔ کل ملتا ہوں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔